بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی اجازت مانگی۔ آپ کے پاس اس وقت قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ سے سوالات کر رہی تھیں اور ان کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہوتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی، چنانچہ وہ آئے۔ اس وقت آپ ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنسائے اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں ان عورتوں پر تعجب کر رہا ہوں، یہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے میں ہو گئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں۔ پھر فرمایا، اے اپنے آپ کی دشمنوں، کیا تمہیں میرا ڈر ہے اور نبی کا ڈر نہیں؟ عورتوں نے کہا، ہاں، آپ رسول اللہ سے زیادہ سخت کلام اور درشت گو ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے سے چلتا ہوا دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں بریدہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں نکلے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو ایک سیاہ فام لڑکی آئی اور کہنے لگی، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم واپس کر دے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تب تو بجا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا، میں نے نظر ہی مانی تھی، چنانچہ وہ بجانے کے لیے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو بکر آئے لیکن وہ بجاتی رہی۔ حضرت علی آئے لیکن وہ بجاتی رہی۔ حضرت عثمان آئے لیکن وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر آئے تو اس نے دف کو سرین کے نیچے دبا لیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے۔ ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ لڑکی دف بجا رہی تھی۔ ابو بکر آئے، علی آئے، عثمان آئے، پھر بھی بجاتی رہی، لیکن جب تم آ گئے تو اس نے دف کو سرین کے نیچے چھپا لیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ ابن ابی دنیا نے عبداللہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نکلے، ان کی شیطان سے مڈبیر ہو گئی، دونوں میں تو میں ہوئی اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی۔ شیطان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے پٹخ دیا۔ شیطان نے کہا، مجھے چھوڑو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تم کو بہت پسند آئے گی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ پھر دونوں میں ٹھن گئی اور صحابی نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان نے کہا، چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو تم کو بہت پسند آئے گی۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا، بتاؤ۔ شیطان نے کہا، نہیں بتاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں تیسری مرتبہ پھر دونوں میں ٹھن گئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے شیطان کو پھر زیر کر دیا اور سینے پر سوار ہو کر اس کے انگوٹھے کو کاٹنے لگے۔ شیطان نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ بات نہ بتاؤ گے۔ شیطان نے کہا، وہ سورہ بقرہ ہے، اس کی جو بھی آیت شیطانوں کے مجمع میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں اس کی تلاوت نہ کی جائے اس میں شیطان آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، وہ صحابی رسول کون ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ عمر بن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟